ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ۔ ہم نے اس جیسا نہیں سنا گزشتہ ملت میں۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو بس خود ساختہ دین ہے، خود ساختہ باتیں ہیں۔ گزشتہ سبق کے اختتام پر جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت توحید دیتے ہیں مکہ والوں کو، اور مکہ کے رؤساء، سردار اور بڑے لوگ بھی موجود ہیں اور عام لوگ بھی موجود ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جاری ہے جو سراسر دلائل پہ مبنی ہے اور نصیحت ہے، خیرخواہی ہے۔ آپ کی دعوت کے دلائل کو رد بھی نہیں کر سکتے، دلیل کو دلیل سے رد بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ایک ہے، ساری کائنات کی تخلیق کرنے میں بھی، ساری کائنات کی تنظیم کرنے میں بھی اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور مشرکوں کے عقائد یہ ہیں کہ کئی معبود ہیں۔ اللہ پاک جس طرح الہ ہیں، اس طرح اور بھی الہ ہیں۔ اب ایک بھی کوئی ایسا وہ پیش نہیں کر سکتے جو اللہ رب العالمین جیسا ہو۔ دعویٰ ہے تو پھر اس سے کہیں کہ نظام کائنات چلا کے دکھائے، ایسی کائنات بنا کے دکھا دے، اپنی پہچان کے لیے اسی طرح کی ایک کائنات بنا دے، اسی طرح کا ایک نظام چلا دے۔ ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر جن بتوں کو وہ اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہیں تو ان بتوں کا وجود اتنا لاچار اور بے بس ہے کہ وہ تو ایک چیونٹی اور مکھی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں۔ تو وہاں سے جو سردار لوگ ہیں وہ چل پڑتے ہیں، اور جو عام لوگ موجود ہیں ان سے کہتے ہیں تم بھی جاؤ اور ایک الہ والی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مت مانو۔ تم نے جو یہ بہت سارے معبود بنائے ہوئے ہیں، ان کی پوجا پاٹ پہ اور شرک والے عقیدے پہ جمے رہو، قائم رہو، ڈٹے رہو۔ یہ جو بات کر رہے ہیں، ان کی گفتگو سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ان کا ارادہ خطرناک ہے، اور وہ خطرناک یہ ہے کہ یہ حکمرانی چاہتے ہیں، یہ ہماری سرداری ختم کر کے اپنے آپ کو سردار منوانا چاہتے ہیں۔ ان کی بات مت سننا۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، گزشتہ جو قومیں گزری ہیں، ہمارے بڑے گزرے ہیں، ان کے پاس بھی تو دین تھا، لیکن اس جیسی بات ہم نے تو کہیں نہیں سنی۔ یہ جو توحید بیان کر رہے ہیں اور نبوت کے دعوے دار ہیں اور آخرت کی فکر دلاتے ہیں، ان ھذا الا اختلاق، یہ خود گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اختلاق
جس کو بنا لیا گیا ہو، یہ بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، بنائی ہوئی بات خود سے ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ توحید کا جو تصور یہ دے رہے ہیں وہ ہمارے بڑوں سے ہمیں نہیں ملا۔ بڑے یہ کہتے ہیں جو اللہ پاک کے پیارے ہیں، اصل معبود اللہ ہی ہیں، لیکن جو اللہ پاک کے پیارے ہیں وہ بھی اللہ پاک کے حصے دار ہیں، وہ بھی شریک ہیں اللہ پاک کے، اور یہ شراکت کا اختیار اللہ رب العالمین نے انہیں خود دیا ہوا ہے۔ پیارے جو ہوئے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی بتایا تھا، لہذا ان کی بات ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ آخرت کی بات ہے تو وہ بھی ایک خود ساختہ داستان نظر آتی ہے۔ مر کھپ کے پھر اٹھائے جائیں گے اور ایک ہی دن ساروں کو اٹھایا جائے گا، اور اسی دن اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشگی ہوگی، اور اسی دن حساب کتاب ہو کے فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ یہ باتیں ہمیں حقیقت پہ مبنی نہیں لگتی۔ پھر ان کی نبوت کا مسئلہ ہے، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا اتارا گیا ہے اس پر الذکر، یہ قرآن، من بیننا، ہمارے درمیان سے، یعنی ہم بڑے بڑے سردار اور دانشور موجود ہیں، اگر اللہ پاک نے کسی کو پیغمبر بنانا ہوتا تو وہ ہم میں سے کسی کا انتخاب کرتے، ان کو بنا دیا، یہ بات ہم نہیں مانتے۔ بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ذکر میں شک کیا ہے۔ شک کی گنجائش نہیں ہوتی، شک پیدا ہونے ہی نہیں دینا۔ شکوک سے انکار کا راستہ ملتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس کلام مقدس کی تعارف میں ہی یہ بات ارشاد فرما دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے شکوک کا راستہ اختیار کر لیا، بل ہم فی شک من ذکری، یقین سے کام بنتا ہے اور شک سے تباہی ہوتی ہے۔ شیطان اور اس کے چیلے یہی چیز پیدا کرنے کی اول کوشش کرتے ہیں کہ قرآن شریف کے بارے میں شک پیدا کر دو، ایسی باتیں کرو، ایسا ماحول بناؤ، ایسے اعتراضات کرو کہ شک پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے قرآن، ہمارے ذکر کے بارے میں شک کا راستہ اختیار کیا ہے، یعنی یہ شکوک پھیلا رہے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں۔ ابھی بھی ایک بڑا طبقہ سرگرم ہے جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کلام حق ہے، ایسی گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اب یہ ایک بڑا آزمائش کا وقت ہے جو میڈیا اس درجے تک پہنچ گیا ہے۔ تو سب سے بڑا فتنہ اس دور کا میڈیا ہے۔
اس پہ ایسے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے. ملکی سطح پہ بھی ایسے لوگ ہیں اور عالمی سطح پہ تو ایک یلغار ہے، اور وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان میں سے کوئی ایک تائب بھی ہوا ہے اور اس نے داستان کھولی ہے کہ ہمیں خریدا گیا اور ہمیں بہت کچھ دیا گیا تو ہم بس لالچ میں آ گئے، اور ہمارا کام یہی تھا کہ میڈیا پہ بیٹھ کے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے احادیث کے حوالے دے دے کے ایسی گفتگو کی جائے جس سے شک پیدا ہو جائے، اور اگر کوئی ہماری بات کو رد کر رہا ہو تو اس کی بات سنو ہی نہیں، شور مچا دو. اگر کوئی وضاحت کے لیے آئے بھی تو کراس کوسچنز بے محل شروع کر دو، بات کاٹ کاٹ کے اگلے کو پریشان کر دو، وہ اس کی بات کوئی سن ہی نہ سکے. اور یہ سب ہو رہا ہے. تو آج اگر ہم اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی اصل کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن شریف سے اور دین حق کے ساتھ جو سلف صالحین کی ترتیب ہے، اکابرین کی، صحابہ کرام سے لے کے آج تک چلی آ رہی ہے، تسلسل کے ساتھ اپنی اولادوں کو اس طرف لانا پڑے گا. حالات کی سنگینی بہت عجیب ہے. یہاں بھی یہی بات آئی، بل ہم فی شک من ذکری. قرآن شریف نے ان کی کیفیت بیان کی ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ قیامت کیوں نہیں ہو سکتی. جو اللہ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے، جو اتنا بڑا نظام چلا سکتا ہے، اگر وہ فرما دے کہ قیامت ہے تو وہ کیوں نہیں لا سکتا. پھر کوئی کہتا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تم ان کی بات مان لو گے تو تمہاری سرداریاں ختم ہو جائیں. اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا. اس جملے سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہیں اپنی سرداری، حکمرانی یہ زیادہ عزیز تھی کلمہ حق ماننے سے، یہ زیادہ عزیز تھی. تو شک پیدا کر دو. تو شک کہاں سے شروع کریں؟ یہاں سے شروع کرو کہ جو یہ پیغام لانے والی ذات ہے اس ذات کی نفی کر دو. تم یہ کہو کہ ہم محمد الرسول اللہ مانتے ہی نہیں، نعوذ باللہ، تو بس یہیں سے شک پیدا ہو گیا ہے. کوئی اس قسم کی گفتگو کرتا ملتا ہے، وہ جی دیکھو قرآن شریف میں سزا بیان ہو رہی ہے، چور کے ہاتھ کاٹ دو، فلاں کو ایسا کوئی کرے تو اس کو قتل کر دو.